السلام علیکم۔ حکایت مولانا رومی میں سے قیاس کا ترازو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک دن بالا خانے پر تشریف فرما تھے۔ نیچے سے ایک یہودی نے آپ رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھا تو کہنے لگا کہ آپ کو اس کا علم ہے کہ اللہ تعالیٰ حفاظت کا ذمہ دار ہے، اور کیا آپ کو حق تعالیٰ کی حفاظت پر اعتماد ہے؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہاں، وہ خالق حقیقی بچپن سے لے کر آخر تک انسان کا محافظ ہے۔ یہودی نے کہا، اگر آپ رضی اللہ عنہ کو واقعی اس بات کا یقین ہے تو اپنے آپ کو بالا خانے سے نیچے گرا دیں، تاکہ مجھے بھی معلوم ہو جائے کہ خدا آپ رضی اللہ عنہ کی کیسے حفاظت کرتا ہے۔ پھر میں بھی آپ کا ہم عقیدہ ہو جاؤں گا، اور آپ رضی اللہ عنہ کی یہ عملی دلیل میرے حسن اعتقاد کا سبب بن جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، کب بندے کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ خدا کی آزمائش اور امتحان کی جرات کرے؟ اے احمق نالائق، بندے کی کیا ہمت کہ وہ حق تعالیٰ کا امتحان لے؟ یہ بات تو صرف حق تعالیٰ ہی کو زیب دیتی ہے کہ وہ اپنے بندوں کا امتحان لے، تاکہ ہم اپنی حقیقت سے آگاہ رہیں اور اس کے عالم الغیب ہونے کے بارے میں ہمارا عقیدہ پختہ رہے۔ اگر پہاڑ کے دامن میں ایک ذرہ پہاڑ کی بلندی کو دیکھ کر کہے کہ اچھا، میں تجھے وزن کروں گا کہ تو کس قدر طول و عرض اور وزن والا ہے، تو اس بے وقوف ذرے کو سوچنا چاہیے کہ جب اپنی ترازو پر پہاڑ کو رکھے گا تو اس کی ترازو ہی پھٹ جائے گی، اور اس وقت نہ یہ ذرہ باقی رہے گا اور نہ اس کی ترازو سلامت رہے گی۔ تو وزن کا خیال محض احمقانہ ہوگا۔ ایسے احمق اپنے قیاس کے ترازو پر ناز کرتے ہیں اور اللہ والوں کو اپنے احمقانہ خیالی ترازو میں تولنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب اللہ والوں کا بلند مقام ان بے وقوفوں کی ترازو میں نہیں سماتا تو خدا ان کی گستاخی کی نحوست اور شامت کے سبب ان کی ترازو ہی کو ریزہ ریزہ کر دیتا ہے، اور پھر یہ کم ظرف لوگ حماقت در حماقت میں مبتلا ہوتے چلے جاتے ہیں۔ مولانا نصیر فرماتے ہیں، اگر اس قسم کے امتحان کا وسوسہ بھی آئے تو اس کو اپنی بدبختی اور ہلاکت کی علامت سمجھو، اور پھر فوراً یہ تدبیر کرنی چاہیے، فوراً سجدہ میں گر جاؤ اور گریا و زاری میں مشغول ہو کر خدا سے پناہ مانگو کہ اے رب غفور رحیم، مجھے ایسے فاسد گمان و خیال سے خلاصی، رہائی اور معافی عطا فرما۔ مولانا کی اس حکایت سے ہمیں یہ درس حیات حاصل ہوتا ہے، انسانی ذات محدود ہے اور خدا لامحدود۔ اگر محدود یعنی انسان لامحدود کا امتحان لینے کی کوشش کرے تو اسی حماقت اور بے وقوفی کے سوا اور کیا کہا جا سکتا ہے؟ خدا کی حقیقت انسانی عقل سے بہت بلند ہے، اتنی بلند کہ اسے بیان بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن کو ضرور پریس کریں۔ شکریہ۔